اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: يقول تعالى منبها لهم على ما أضاعوه في عمرهم القصير في الدنيا من طاعة الله تعالى وعبادته وحده، ولو صبروا في مدة الدنيا القصيرة لفازوا كما فاز أولياء المتقون. اللہ تبارک و تعالی یہاں تنبیہ فرماتے ہیں ان مشرکین کو، مکذبین کو، جنہوں نے اپنی زندگی دنیا کی ضائع کر دی، اللہ کی طاعت اور عبادت نہ کی. اگر وہ دنیا کی زندگی میں جمے رہتے، تھوڑی سی زندگی میں اللہ کی اطاعت کرتے تو وہ بھی کامیاب ہو جاتے، جیسے آج اللہ کے اولیاء جو ہیں اللہ سے ڈرنے والے کامیاب ہوئے. تو ان کو تنبیہ کر کے پوچھا جائے گا سوال کے طور پہ: قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، اے کم کانت اقامتکم فی الدنیا، دنیا میں کتنا وقت تم نے گزارا؟ قالوا لبثنا یوما او بعد یوم فاسأل العادین الحاسبین. وہ کہیں گے پتہ نہیں ایک دن یا ایک دن کا بھی کچھ حصہ ہی ہم نے گزارا ہے، یہ تو حساب کرنے والے ہی بتا سکتے ہیں. قال ان لبثتم الا قلیلا ای مدتا یسیرتا علی کل تقدیر. کہا جائے گا کہ ہر حال میں بہرحال تم نے تھوڑی زندگی گزاری. لو انکم کنتم تعلمون ای لما آثرتم الفانی علی الباقی. اگر تم جانتے تو تم دنیا کی فانی زندگانی کو باقی پہ ترجیح نہ دیتے. وَلَمَا تَصَرَّفْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ هَذَا التَّصَرُّفَ السَّيِّئُ، اور اپنے لیے یہ برے اعمال کر کے اپنے لیے جہنم نہ تیار کرتے. وَلَا اسْتَحْقَقْتُم مِّنَ اللَّهِ سَخْطَهُ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ الْيَسِيرَةِ، اور زندگانی دنیا کی چھوٹی سی مدت میں تم نے کسی مسئلے کی تحقیق بھی نہ کی. فلو انکم صبرتم علی طاعت اللہ، اگر تم اللہ کی اطاعت پہ صبر کرتے، اللہ کی عبادت پہ صبر کرتے. کما فعل المؤمنون لفزتم کما فازوا، جیسے ایمان والوں نے صبر کیا، اللہ کی اطاعت کی، اللہ کی عبادت کی، آج کامیاب ہو گئے. قال ابن ابی حاتم حدثنا ابی قال حدثنا محمد بن الوزیر قال حدثنا الولید قال حدثنا صفوان عن ایفا ابن عبد الکلائی انه سمعه يخطب الناس فقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ حضور پاک خطبہ فرما رہے تھے اور آپ نے فرمایا کہ ان اللہ اذا ادخل اہل الجنت الجنہ واہل النار النار
جب اللہ جنت والوں کو جنت میں داخل کریں گے اور جہنمیوں کو جہنم میں، تو پھر ان سے پوچھیں گے کہ یا اہل الجنت کم لبثتم فی الارض عدد سنین، اے ایمان والو، جنت والو، یہ بتاؤ کہ دنیا میں تم نے کتنا وقت گزارا؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، دن، ایک دن یا اس سے بھی کم۔ قال نعم ما اتجرتم فی یوم او بعض یوم رحمتی ورضوانی وجنتی امکثوا فیہا خالدین مخلدین۔ تو ان کو کہا جائے گا کہ تم نے بڑا اچھی تجارت کی، ایک دن یا تھوڑا دن تھا، لیکن اس میں تم نے میری رحمت اور میری رضا اور میری جنت حاصل کر دی، اب رہو جنت میں ہمیشہ کے لیے۔ ثم قال یا اہل النار کم لبثتم فی الارض عدد سنین، پھر جہنم والوں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کتنا وقت گزارا؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فیقول بئس ما اتجرتم، کتنی گھاٹے والا سودا کیا تم نے، فی یوم او بعض یوم، نتیجہ کیا ملا؟ ناری و سخطی، جہنم اور میری ناراضگی، امکثوا فیہا، اب رہو جہنم میں ہمیشہ کے لیے۔ وقولہ تبارک و تعالی فحسبتم انما خلقناکم عبثا ای افظننتم انکم مخلوقون عبثا بلا قصد ولا ارادت منکم ولا حکمت لنا، ان سے کہا جائے گا کیا تم نے یہ گمان کیا تھا کہ تم کو اللہ نے بغیر کسی مقصد کے پیدا کیا ہے؟ وقیل للعب، ایسے کھیل کود کے لیے، لتلعبوا وتعبثوا کما خلقت البہائم، جیسے کہ حیوان ہیں جن کے لیے نہ ثواب ہے اور نہ ان کے لیے عذاب ہے، بلکہ ہم نے تو تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا تھا۔ وَإِنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ لِلْعِبَادَةِ وَإِقَامَةِ أَوَامِرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، تاکہ میری عبادت کرو اور میرے احکام نافذ کرو دنیا میں۔ وَإِنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، أي لا تعودون فی الدار الآخرتی، کیا تم نے یہ سوچا تھا کہ پھر آخرت میں نہیں لوٹو گے؟ کما قال تعالی ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہی گمان کرتا ہے کہ اس کو ایسے آوارہ چھوڑ دیا جائے گا حملا؟ فتعالی اللہ الملک الحق، اے تقدس ان یخلق شیئا عبثا، اللہ کی ذات پاک ہے، مقدس ہے کہ ایسے بے فائدہ کوئی چیز پیدا کرے۔ فإنہ هو الملک الحق المنزہ عن ذلک، وہ بادشاہ ہے اور وہ عدل والے ہیں، وہ ان چیزوں سے پاک ہیں کہ کوئی بے فائدہ مخلوق پیدا کریں۔ لا الہ الا هو رب العرش الکریم، وذکر العرش، عرش کا ذکر فرمایا کیونکہ عرش جو ہے گویا ایک چھت ہے ساری مخلوقات کے لیے، لأنہ سقف جمیع المخلوقات، اور یہ بھی بیان کیا کہ عرش جو ہے وصفہ، اس کی صفت بأنہ کریم، کہ کریم کیا معنی؟ اے حسن المنظر، بہی الشکل، بہترین خوبصورتی اور بڑی پسندیدہ شکل۔ کما قال تعالی وانبتنا فیہا من کل زوج کریم، وہاں بھی لفظ کریم ہے کہ کیسی چیزیں اللہ نے پیدا فرمائی۔ قال ابن ابی حاتم حدثنا علی ابن الحسین حدثنا علی ابن محمد التنافسی حدثنا اسحاق بن سلیمان شیخ من اہل العراق انبانا شعیب بن صفوان عن رجل من آل سعید بن العاص قال كان آخر خطبة خطبها عمر بن عبدالعزیز، حضرت عمر بن عبدالعزیز کا یہ گویا کہ آخری خطبہ تھا جس میں انہوں نے فرمایا حمد اللہ واسنا علیہ، اللہ کا حمد بیان کیا، اللہ کی مدح و ثنا بیان کی، اس کے بعد فرمایا اما بعد ایھا الناس، لوگو انکم لم تخلقوا عبثا، تمہیں ایسے بے فائدہ نہیں پیدا کیا گیا، ولن تترکوا سدى، اور نہ تمہیں ایسے آوارہ چھوڑا گیا، وان لکم معادا، تمہارے لیے آخرت ہے، ینزل اللہ فیہ للحکم بینکم والفصل بینکم، اس دن اللہ تعالی عرش سے تشریف لائیں گے جیسے ان کی شان کو زیبا ہے تاکہ تمہارے درمیان فیصلہ کرے۔
فخاب وخسر وشق عبد اخرجہ اللہ من رحمتہ، وہ بندہ ناکام ہو گیا، بدبخت ہو گیا جس کو اللہ نے اپنی رحمت سے نکالا۔ وحرم جنت ارضها السماوات والارض، اتنی بڑی جنت جو ہے اس کو حرام کیا اس پر۔ الم تعلموا انه لا يؤمن عذاب الله غدا الا من حضر هذا اليوم وخافه، یاد رکھ لو کہ وہی آدمی بچے گا قیامت والے دن عذاب سے جو آج اللہ سے ڈرے گا۔ وباء نافذا بباق، اور فانی چیز کو بیچے گا باقی کے لیے۔ وقلیلا بکثیر، اور تھوڑی کو زیادہ کے لیے۔ وخوفا بامان، خوف کو امان سے بدلے گا۔ الا ترون انکم من اصلاب الحالکین، کیا تم یہ نہیں جانتے کہ تمہیں ان لوگوں کی پشت سے پیدا کیا گیا جو ختم ہو گئے۔ فَسَيَكُونُ مِن بَعْدِكُمْ الْبَاقِينَ، اس کے بعد وہی رہیں گے جو باقی ہیں۔ حَتَّى تَرِدُونَ إِلَىٰ خَيْرِ الْوَارِثِينَ، حتیٰ کہ تم اللہ کے دربار میں پیش ہوگے۔ ثُمَّ إِنَّكُمْ فِي كُلِّ يَوْمٍ تُشِيئُونَ غَادِيًا وَرَائِيًا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، تم صبح شام سب اللہ کی طرف جا رہے ہو۔ قد قضا نحبہ وانقضا اجلہ حتی تغیبوہ فی صد من الارض، اور جس کا وقت پورا ہو گیا، زندگی کی عمر پوری ہو گئی، اس کو پھر زمین میں دفن کیا جائے گا۔ غیر ممحد ولا موصد، نہ اس کے لیے قبر کے اندر کوئی ٹھکانہ ہوگا نہ بچھونا ہوگا۔ قد فارق الاحباب، دوستوں سے جدا ہو کے آئے گا۔ وباشر التراب، اب مٹی پہ آگے لیٹے گا۔ وواجہ الحساب، اور حساب کا سامنا کرے گا، اس کا حساب ہوگا۔ مرتہن بعملہ، اپنے عمل کے اندر بنا ہوا۔ غنی مما ترک فقیر الی ما قدم، جو چھوڑا وہ بہت تھا لیکن آگے بالکل کچھ نہیں اس کے پاس جو پیش کرے۔ فاتقوا اللہ عباد اللہ، اللہ سے ڈرو قبل انقضاء مواثیقہ، اس کے وعدے کو گزرنے سے پہلے پہلے اللہ پر ایمان لا کے اچھے عمل کرو۔ ونزول الموت بکم، اور موت سے پہلے اپنے اعمال کی اصلاح کرو۔ ثم جعل طرف ردائہ علی وجہہ، پھر آپ نے چادر اپنے چہرے پہ ڈالی۔ فبکا، پھر رو پڑے۔ وابکا من حولہ، اتنے روئے کہ جو ان بیٹھے ہوئے تھے سب رونے لگ گئے۔ وقال ابن ابی حاتم حدثنا یحییٰ ابن نصیر الخولانی قال حدثنا ابن وهب قال اخبرنی ابن حیۃ ابی حبیرۃ عن حفص بن عبد اللہ ان رجلا مصابا مر به عبد اللہ ابن مسعود فقرأ فی اذنہ هذه الآیہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود ایک آدمی پہ گزرے جو بیمار تھا، جس کو تکلیف تھی، تو اس کے کان میں آپ نے یہی آیت پڑھی، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق حتی ختم السورۃ، پوری سورت کے آخر تک یہ آیت اس کے کان میں پڑھی آپ نے، فبرأ، فوراً تندرست ہو گیا۔ فذکر ذلک لرسول اللہ، پھر آپ نے حضور کو یہ قصہ سنایا۔ فقال رسول اللہ بہذا قرأت فی اذنہ، تم نے کیا پڑھا تھا؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں نے یہ آیات پڑھی ہیں۔ فقال والذی نفسی بیدہ لو ان رجلا موقنا قرأ جبل لذال، آپ نے فرمایا اس آیت کی یہ برکت ہے کہ اگر کوئی یقین سے پڑھنے والا ہو تو پہاڑ بھی ہٹ جائیں گے۔ وروى ابو نعیم من طریق خالد بن نزار عن سفیان بن عیینہ عن محمد بن المنقدر عن محمد بن المنقدر عن محمد بن ابراہیم بن الحارث عن ابیہ قال بعثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سریۃ وامرنا ان نقول اذا نحن امسینا واصبحنا، اور حضور نے فرمایا کہ صبح بھی اور شام کو بھی یہ آیت پڑھا کرو۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، قال فقرأناها فغنمنا وسلمنا، کہ ہم پڑھتے رہے تو ہمیں اللہ نے فتح دی اور غنیمت کا مال ملا اور سلامتی سے واپس آئے۔ وقال ابن ابی حاتم ایضا حدثنا
اسحاق بن وهب اللاف الواسطي قال حدثنا ابو المسيب سالم بن سلام حدثنا بکر بن حبیش عن نحشر بن سعید الزحاق بن مزاحم عن عبد الله بن عباس قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم امان امتی من الغرق اذا ركبوا السفینة بسم اللہ الملک الحق. آپ نے فرمایا جب لوگ اپنی کشتی میں سوار ہوں یا جہاز میں اگر یہ آیتیں پڑھ لیں اللہ کی امان میں آ جائیں گے. اور وہ آیتیں کیا ہیں؟ فرمایا بسم اللہ الملک الحق وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته یوم القیامۃ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون. بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم. ومن يدع مع اللہ الہا آخر لا برہان لہ بہ فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يقول تعالى متوعدا من أشرك به غيره. اللہ اس کو تحدید فرماتی ہیں جو اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرے، اللہ کے سوا کسی اور کو شریک کرے. وَمُخْبِرًا أَنَّ مَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ لَا بُرْهَانَ لَهُ. اور اللہ فرماتے ہیں، خبر دیتے ہیں کہ مشرکوں کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے. اسی لیے فرمایا مَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ. وَهَٰذِهِ جُمْلَةٌ مُعْتَرِضَةٌ. یہ جملہ درمیان میں ہے. وجواب الشرط، جواب شرط اور جواب کے درمیان. فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ. اللہ یحاسبہ ولا ذلك، اللہ حساب لیں گے ہر چیز کا. ثم اخبر انہ لا یفلح الکافرون، کہ اللہ کے ہاں پھر کسی کافروں کو فلاح حاصل نہیں ہوگی. ای لدیہ یوم القیامت لا فلاح لہم ولا نجات، نہ ان کو کامیابی ہوگی نہ نجات ہوگی. قال قتادہ ذکر لنا ان نبی اللہ قال لرجل، اللہ کے ایک پیغمبر نے کسی بندے سے کہا کہ تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟ قال اعبد اللہ وکذا وکذا حتی ادع اصناما، کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور فلاں فلاں بت کی بھی کرتا ہوں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأیہم اذا اصابک ضرا فدعوتہ کشفہ عنک. اگر کسی کو کوئی مصیبت ہے یہی آیت پڑھے. قال اللہ عز وجل قال فأیہم اذا کانت لک حاجۃ فدعوتہ. اگر تمہیں کوئی کام ہے، کوئی چیز ہے تو یہی پڑھو، وہ ملے گی تمہیں انشاءاللہ. قال اللہ عز وجل قال فما يحملك على ان تعبد هؤلاء معه. تم اللہ کے ساتھ ان کو شریک کیوں کرتے ہو؟ اما حسبت ان تغلب علیہ، کہ کیا تم غالب آ جاؤ گے؟ قال اردت شکرہ بعبادت هؤلاء معه. نے کہا کہ میں اللہ کا شکر کر رہا ہوں لیکن ان کی عبادت بھی میں ساتھ کرتا ہوں. فقال رسم تعلمون ولا يعلمون، بغیر جانے بوجھے. فقال رجل بعد ما اسلم، جب وہ اسلام بعد میں لے آئے تو کہا لقیت رجل خصمنی هذا مرسل من هذا الوجه. وقد روى ابو عيسى الترمذي في جامعه مسندا عن عمران بن الحسین عن نبیہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحو ذلك. وقوله تعالی وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. هذا ارشاد من اللہ تعالی الى هذا الدعاء. فالغفر اذا اطلق معناه محو الذنب، مغفرت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ گناہوں کو مٹا دیا جائے، اس میں پردہ ڈالا جائے. والرحمت معناها، رحمت کا معنی ہے کہ ان کے آسان کر دیا جائے. یرفقہ فی الاقوال والافعال. آخر تفسیر سورۃ المؤمنین الحمدللہ، ویلیہا سورۃ النور انشاءاللہ پڑھیں گے. واللہ اعلم.